أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، اور تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایمان والی لونڈی زیادہ بہتر ہے شرک کرنے والی آزاد عورت سے، اور اگرچہ وہ شرک کرنے والی عورت تمہیں بھلی کیوں نہ لگے. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح کر نہ دو شرک کرنے والے مردوں کو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ ایمان والا غلام زیادہ بہتر ہے شرک کرنے والے آزاد مرد سے، اور اگرچہ وہ شرک کرنے والا مرد تمہیں بھلا کیوں نہ لگے. اولئک یدعون الی النار، یہ شرک کرنے والے لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالی بلاتے ہیں جنت کی جانب اور بخشش کی جانب اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالی کھول کھول بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اپنے احکامات. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماویں، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو کمال درجے کا ایمان تقوی زندگی میں بھی نصیب فرماویں، اور اسی حال میں اللہ تعالی ہمیں موت بھی نصیب فرمائیں. حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے ہم اسباق میں یہ عنوان پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر پوشیدہ رکھی ہوئی ہے. وہ حکم بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہر صورت اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں یقیناً خیر موجود ہے.
اس لیے شریعت کے احکامات کو عقل کی کسوٹی پر پیش کر کے پرکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی یہ مسئلہ اگر عقل کو لگے گا تو ہم عمل میں لائیں گے، اگر عقل کو نہیں لگے گا تو پھر تو نہیں ہے. تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ ہماری عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں. عقل محدود ہے، شریعت لا محدود ہے. عقل میرے استعمال میں ہے، آپ کے استعمال میں ہے، شریعت بنانے والے اللہ جل جلالہ ہیں، شریعت کے احکامات اتارنے والے اللہ جل جلالہ ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کے اندر عمومی خیر ہوتی ہے. عقل انسان اپنے استعمال میں رکھتا ہے اور اپنی خیر کی بات اسے جلدی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ شریعت میں اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کی انسانیت کی خیر اور بھلائی رکھی ہوئی. تو عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ شرعی مسائل اور احکامات جو ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، تو اکثر ایسے مسائل ہیں جو ذو جہتین ہیں، یعنی جن کے دو دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ سے اگر اس مسئلے کو دیکھیں تو اور راہ نکل رہی ہوتی ہے، اور اگر دوسرے رخ سے دیکھیں تو اور راہ نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے شریعت کا ہر فتویٰ ہر شخص کے متعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں، ایک شخص، اب نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے، لیکن ایک شخص مقیم ہے، وہ اپنے علاقے میں موجود ہے، تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو انہیں اپنی نماز بر وقت پوری ادا کرنی ہے. مگر یہی بندہ اگر سفر پہ چلا گیا ہے تو اب شریعت نے اسی بندے کو جو 1 گھنٹہ پہلے مقیم تھا، گھنٹہ بعد یہ مسافر ہو گیا، تو اس کے لیے نماز کے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے تبدیل فرما دیے. نماز قصر ہو گئی، اس کے لیے چھوٹ مل گئی، اس کو روزہ کے لیے چھوٹ مل گئی، اس کو اور کتنی چیزیں. ایسے ہی ایک رخ اور ہے مسئلے کا، دوسرا رخ اور ہے. اب مطلقاً ہم دیکھیں کہ نہیں جی ہماری قلم سے جو فتویٰ صادر ہوگا وہ ہر مسلمان کے لیے یکساں ہوگا، برابر ہوگا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اب ایک شخص ہے، یہ تو وضو تو فرض ہے، وضو کے بنا تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور وضو میں 4 فرائض ہیں. بھائی تو نے چہرہ دھونا ہے، تو نے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، تو نے مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونے ہیں. 4 فرائض ہیں وضو کے نا. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، کہیں اس کے زخم آیا ہوا ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، زخم ہے، وہ دھو نہیں سکتا. شریعت نے کیا کہا؟ تم اس پہ مسح کر لو. جہاں عام بندوں کے لیے ہاتھ دھونا فرض تھا، اس کے لیے مسح کی اجازت آ گئی ہے. رخ بدل گیا، عذر آیا سامنے. کسی وجہ کو مد نظر رکھ کر شرعی حکم بدل جایا کرتا ہے. تو ہم وہ 5 ذو جہتین مسائل پڑھ رہے تھے جن کے 2 الگ الگ رخ ہوتے ہیں، جن میں سے ہم نے 3 مسائل پڑھ لیے. آج کے سبق میں چوتھا مسئلہ ہے ذو جہتین. ذو جہتین لفظ عربی کا ہے، اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے 2 رخ والا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ بیان کے لیے ایک رخ الگ ہے، دوسرا رخ الگ ہے، موقع بموقع رخ بدلتے ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ آ گیا لا تنکحوا المشرکات. بھائی تم نے شرک کرنے والی خاتون سے نکاح نہیں کرنا. کس سے؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے. فرمایا کسی نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی کسی صفت میں شریک بنایا کہ جی جیسے اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں، یہ فلاں ہستی بھی سب کو جانتے ہیں، یعنی یہ بھی غیب دان ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی میرے نفع نقصان پر قادر ہیں اور مشکل کشا ہیں، جی فلاں ہستی بھی میرے نفع نقصان پر قادر ہیں اور مشکل کشا ہیں. جیسے اللہ کے نام کے لیے تم نے نظر و نیاز مانی اور اللہ کے نام کی تم نے نیازات دی ہیں، کسی اور کے لیے بھی اگر نظر و نیاز مان لی تو یہ اللہ کی صفات میں کیا بنا دیا بھائی؟ شریک بنا دیا.
اور کلمہ میں کیا کہا تھا؟ وحدہ لا شریک، اکیلا ہے جی، اکیلا ہے، ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، عبادات میں اکیلا، اختیارات میں اکیلا۔ پھر صرف اکیلا نہیں، لا شریک لا، کسی صورت بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی صفات بدلتی نہیں ہیں، جو صفات اس کی ہیں وہ قدیم ہیں، حادث نہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ تھیں، ہمیشہ رہیں گی، کبھی ان میں چینج کہ آج کل اللہ کے لیے تھی، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے، کل یہ صفت اللہ تعالی کے لیے تھی تو آج کسی امام صاحب کے لیے ہو جائے، ایسا کل یہ اللہ کے اندر ماننا ضروری تھی تو آج ہم کسی اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ کے اندر بھی مان لیں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہیں فلاں، یعنی میں آسان کر کے سمجھا دوں، کیسے کپڑے میں پتھر لپیٹ لپیٹ کے مارنے سے کیا فائدہ، بات ہی سمجھنا ہے، کوئی فائدہ بھائی؟ اللہ بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی بھی نہیں بول رہے اب وہی کہا جاتا ہے معاشرے میں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، میرے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، انبیاء بھی، اولیاء بھی، امام صاحب بھی، فلاں فلاں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کیا بنا دیا اللہ کی صفت میں؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور یقیناً یہ عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ عالم الغیب یعنی جہاں کے ذرے ذرے کے حالات سے واقف صرف کون ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھ لیا نہیں جی پیر صاحب بھی جانتے ہیں مرید کے دل میں اس وقت کیا بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کو پتہ چل جاتا ہے، جنات بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی چھپے تعویذات نکال دیتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کیا کہاں چل رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پردوں میں سے دیکھنا، سننا اور احوال کا جاننا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اور اگر اللہ کی صفت میں کسی اور کو شریک بنایا تو یہ کیا بن گیا؟ شرک بن گیا۔ یہ بات تو سمجھ شریف میں آ چکی ہے۔ اللہ کے لیے منت ماننی ہے، جیسے حضرت بی بی مریم علیہ صلوات اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کہتی ہیں انی نذرت للرحمن، میں نے کس کے لیے نظر مانی ہے؟ رحمان کے لیے، انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کے نام کی منت۔ نظر عربی میں کہتے ہیں نیاز، فارسی میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اردو میں ہم مانا کرتے ہیں منت، منوتی، چڑھاوا، ہر زبان میں پھر بدلتے چلے جاتے ہیں الفاظ۔ انی نذرت للرحمن، کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، یعنی منت مانی ہے، یعنی منت مانی ہے، یعنی نیاز مانی ہے، چڑھاوا مانا ہے، اس کے نام کا حق تسلیم کیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہی حکم ہے شریعت کا کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نظر اللہ، نیاز حسین، دھوکہ تو یہاں سے ملانا کہ نے سمجھا پتہ نظر کوئی الگ چیز ہے، نیاز الگ چیز ہے، بھائی اسی نظر عربی میں کہتے ہیں اور نیاز فارسی میں کہہ دیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ عربی میں کہتے ہیں رسول، فارسی میں کہتے ہیں پیغمبر، کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر۔ آپ کوئی ٹھیک ہے جی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں ہے لیکن پیغمبر ہو سکتے ہیں، بولو گنجائش ہے؟ جیسے رسول کے بعد کوئی پیغمبر، یعنی فارسی میں استعمال کر لیں تو جیسے رسالت کے بعد پیغمبری کی گنجائش نہیں ہے، ایسے نظر کے بعد کسی اور کے لیے نیاز کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ نیاز بھی اللہ کی اور نظر بھی، منت بھی اللہ کی اور چڑھاوا بھی اللہ کا۔ چلیں جناب، یہ تو مسئلہ بڑا الحمدللہ ذہن نشین ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائیں، اور اللہ کرے کہ زندگی عقیدہ توحید پہ گزرے، اور اللہ کرے کہ یہ عقیدہ توحید میری آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ میری ایک ہی کوشش ہے، سارے مسئلے بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن جو بنیاد ہے نا، اللہ کرے ہماری زندگیوں سے شرک نکل جائے، یہ شرک کھرچ کھرچ کے نکالنا ہے دلوں سے، سمجھ آ گئی نا؟ کل دن قیامت کے اگر نام اعمال میں کروڑوں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، بھائی ممکن ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے،
اور ایک ہی رحمت کے قلم سے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، لیکن اگر ایک نقطہ شرک نامہ اعمال میں موجود ہوا تو معافی کی گنجائش کیوں؟ باقی گناہیں شرک غداری ہے. بولو کیا ہے؟ ملک میں ہر گناہ کے خلاف اپیل ہو جاتی ہے. بھئی قتل کیا اپیل پہ چھوٹ سکتا ہے، ڈاکہ ڈالا، چوری کری، بدکاری کری، کچھ بھی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے اپیلیں ممکن ہیں. غدار کے لیے اپیل ہے؟ غدار کو معافی کی کوئی گنجائش پاکستان میں چلتا ہے اور کہیں نہیں چلتا، یہاں چل جاتا ہے. صحیح ہے جی. ہائے ہائے ہائے، تنما داغ داغ شد پھمبا کجا کجا نہن. سارا تن بدن ہی زخمی ہو تو انسان مرہم کہاں کہاں رکھے بھائی. دعا کرو اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ملک غداروں سے ہماری جان چھڑا دیں. ہاں، اللہ اسلام کے غداروں سے ہماری جان چھڑا دیں. اللہ تعالیٰ کوئی نیک دل، صالح، دیانتدار، دیندار، با کردار حکمران نصیب فرما دیں. ہاں، جو میری بہن عافیہ کو واپس لے آئیں. ہاں، بہنوں اور بیٹیوں کے سودے کرنے والے یہ ملک کے وفادار نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی. جہاں اپنے گھر کی بقا کی دعا مانگتے ہیں تو یہ پاکستان ہمارا بڑا گھر ہے، باقی تو 120 گز کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے. یہ بڑا گھر، یہ اصل گھر ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. واپس آئیے. شرک کیا ہے بھائی؟ ہاں، باقی گناہ ہے اور شرک غداری ہے، باقی نافرمانی ہے اور شرک غداری ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ ایسے نہیں کہ وہ شرک کو معاف کر دیں، ہاں یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جس کے لیے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو معافی ملنے کا امکان ہے. بلکہ ہمیں تو یقین ہے بھائی، ہم امت کس کی ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شفاعت کے منتظر ہیں. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور شفاعت کسی مشرک اور غدار کے حق میں نہیں ہوگی، موحد اور مومن کے حق میں ہوگی. اس لیے عقیدہ توحید اپنے دلوں میں رچا بسا اور آباد کر لیجئے. باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیں گے. بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے ہو جائیے، وفاداروں وفا شعاروں میں ہمارا نام آ جائے. رہ گئے وہ غدار جن سے غداریاں ہوتی ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں اللہ کی مخلوق کو، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، اگر وہ ان کو شریک بناتے ہیں تو میرے رب نے ان سے کس حد تک ہمیں تعلق رکھنے کی اجازت دی ہے. یا اللہ ہم ان کے ساتھ محبتیں پال سکتے ہیں، رشتہ داریاں کر سکتے ہیں. فرمایا لا تنکح المشرکات، جو اللہ کی غدار عورت ہو، شرک کرنے والی، اس سے کبھی نکاح نہ کرنا. یہ ایمان والے مردوں کو سب سے پہلے تنبیہ فرمائی. سب سے پہلے مرد کو تنبیہ، مرد جو کہ نکاح شادی میں آزاد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری یہ چوائس ہے، میری وہ پسند ہے، میری یہ پسند ہے، میرا اس پہ دل آ گیا، اس پہ دل آ گیا. فرمایا خیال کرنا لا تنکح المشرکات، شرک کرنے والی پہ دل بھی آ جائے پھر بھی اس کو بیوی بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شرک غداری ہے اور مشرکین کے ہاں نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. نکاح ایک محترم عمل ہے، حرم ذلک علی المومنین، ایمان والوں کے لیے قابل احترام ہے نکاح. لیکن شرک کرنے والا کیا جانے نکاح کو. اور مقام میں فرمایا نا زانیہ عورت اور مشرکہ عورت، ان کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے. فرمایا کہ کوئی زانی مرد کسی نیک خاتون سے نکاح نہ کرے، ہاں اگر اس کو نکاح کرنا ہے تو اپنے جیسی ڈھونڈے، یا زنا کرنے والی یا شرک کرنے والی. اب سورہ نور کا پہلا رکوع ترجمے سے پڑھ لینا 18ویں پارہ میں. لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یا تو وہ زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے. زانی اور مشرکہ جی کارورا ملتا ہے آپس میں، مزاج ایک ہیں. جیسے زانیہ ایک کی نہیں ہوتی ایسے مشرکہ بھی اسے خدا کی نہیں ہوتی. جیسے زانی ایک حلال کی بیوی کا نہیں ہوتا ایسے مشرک مرد بھی ایک خدا کا نہیں ہوتا. یہ بھی در در کا، وہ بھی در در کا. اس لیے جو در در کا ہے ان کو آپس میں جوڑ دیا. فرمایا در در والے ایک گھر والوں کے ہو سکتے نہیں ہیں.
ایک گھر والے کو سوچنا ہے کہ میں نے زندگی کا بڑا سٹیپ لینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، گھر آباد کرنا ہے، تو کس قسم کی عورت سے نکاح کروں؟ فرمایا حتی یؤمننا، جب وہ ایمان لے آئیں، شرک سے توبہ طائب ہو جائیں تو اب ان سے نکاح کرو۔ کئی مسئلے آتے ہیں، بڑے عجیب عجیب مسئلے آتے ہیں لوگوں کے، ہاں کہ جی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ جی خاتون ہیں اور وہ رافضیہ ہیں، سمجھتے ہیں رافضیہ ہیں، صحابہ کرام کو بکتی ہیں، رافضیہ ہیں، اور یہ ہے کہ ہیں وہ کلاس فیلو اور جناب علی ان پہ دل آگے اور نکاح میں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ جب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی تو بعد میں وہ توبہ طائب ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھئی یہ بھی امید ہے کہ بعد میں آپ رافضی ہو جائیں؟ ہاں بھئی دنیا امید پہ قائم ہے، آپ کو اتنا امید ہے کہ آپ اس کو ڈھال لیں گے، تو اس سے مجھے قوی امید ہے کہ جس نے آپ کو اتنا مجبور کر دیا کہ ایک مشرکہ سے نکاح کریں تو کل وہ آپ کو مشرک بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے پابندی لگائی، لا تنکحوا المشرکات، شرک کرنے والی کو بیعہ کے گھر میں نہ لانا۔ کب لائیں؟ فرمایا حتی یؤمننا، پہلے وہ توبہ طائب ہو جائے، پہلے وہ مومنہ بن جائے، پہلے موحدہ بن جائے، علل اعلان شرک سے بیزاری کرے اور موحد بن جائے، مومنہ بن جائے، پھر تم اس سے نکاح کرو۔ امید پر نکاح نہیں کرنا کہ جی ایسی ممکن ہے ہو جائے گی، ہوتی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اپنا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ آگے میرے رب نے ایک زبردست بات بتائی، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا ایک لونڈی، ایک نوکرانی، ایک غریب گھرانے کی ایمان والی عورت زیادہ بہتر ہے آزاد حسن و جمال مالدارہ اس مشرکہ عورت سے۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، خاندان بھی بڑا اونچا ہے، کار کوٹھی بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ماسٹرز بھی کیے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، تمہارا اس پہ دل بھی آ گیا، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہارا اس پہ دل بھی آ گیا، تمہیں بھا گئی، تمہارے دل کو لگ گئی، تم چاہتی ہو کہ نکاح کر لیں۔ فرمایا نہیں، اس کو ٹھوکر مار دے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک لونڈی، ایک نوکرانی حیثیت کی عورت ہو ایمان والی، شکل و صورت اس کی واجبی ہو، مال دولت کچھ نہیں ہے، عالی خاندان سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایمان والی ہے، فرمایا شرک کرنے والی شہزادی سے لاکھ گنا میں اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف میں آتا ہے، بڑے عظیم صحابی تھے، ان کے خاندان والے جو ہے، اس کا پس منظر تو اصل یہ ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان تھے اور عالی نسب کے تھے۔ ان کے خاندان والے چاہتے تھے کہ ایک بت پرست مشرکہ عورت ہے، اس کے ساتھ ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں، ہے تو اپنی برادری کی نا کم از کم۔ یہ لاجک ہم بھی پیش کرتے ہیں آج کہ جی 100 ہے تو ہیں تو اپنے نا، کیا ہیں تو اپنے نا، اپنوں میں کرو۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان کے لوگوں نے مجبور کرنا شروع کیا کہ خاندان کی عورت ہے اور مالدار بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، عالی نسب ہے، اپنی قوم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ جی وہ تو مشرکہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے تابع آ جائے گی، آپ پھر تبلیغ کرنا ہے، پھر آپ اس کا ذہن بدل لینا۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کی ایک سیاہ فام لونڈی تھی، کالی شکل، ہونٹ موٹے، واجبی سی شکل۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کسی بات پر اپنی لونڈی پہ غصہ آ گیا اور تھپڑ مار دیا اسے۔ اب یہ شکایت پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ جی اللہ کے حبیب تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا یہ بتا، یہ تیری لونڈی تیری نظر میں کیسی ہے؟ یا رسول اللہ اگر سچ پوچھتے ہیں، با وضو رہتی ہے، کیا با وضو رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، شب زندہ دار ہے، حیادار ہے، یا رسول اللہ آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے اور اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتی۔ سبحان اللہ، کتنی کمال کی باتیں کر دی۔ باوضو رہتی ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، شب زندہ دار تہجد گزار ہے، سمجھ آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے ٹوٹ کے محبت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ یا رسول اللہ مجھے غصہ آیا۔ فرمایا تجھے خدا کا خوف نہ آیا؟ تو نے اتنی پاکیزہ خاتون کو تھپڑ مار دیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا۔ یا رسول اللہ نہیں، صرف آزاد نہیں کیا، اسی کو بیوی بناؤں گا، اسی کو بیوی بناؤں گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میری قوم کے لوگ تو میری قوم کے فلاں کی بیٹی وہ حسن و جمال کی پیکر ہے، شہزادی ہے، اس سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں فرمایا، یہ آیت حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حق میں نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا مشرکہ جتنی تمہیں بھری لگے، اس پر تمہارا جتنا دل آ جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ لونڈی ہے، یہ نوکرانی ہے۔ فرمایا تم اسی سے نکاح کر لو، مگر مشرکہ شہزادی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دل تو پاگل ہے، دل تو کچھ بھی منوانا چاہتا ہے۔ ہاں جی، دل میں جو آئے اس دل کی کون پوری کرے بھائی؟ آج دل کچھ مانگے گا، کل کچھ مانگے گا، پرسوں کچھ مانگے گا۔ اس لیے شریعت نے قواعد رکھ دیے ہیں، یہ حدود ہیں، یہ بریکٹوں میں بند کر دیا ہے ایمان والوں کو۔ سب سے پہلے مردوں کو حکم آیا کہ شرک کرنے والی عورت کو گھر میں بیاہ کر، بولو ہائے ہائے مسئلے بڑے سخت آ گئے، اب مسئلے بڑے سخت آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اب عورتوں کے لیے حکم آ گیا، لا تنکحوا، لیکن ڈائریکٹ عورتوں کو حکم نہیں دیا، یہاں بھی سرپرستوں کو حکم دیا ہے، لڑکی کے باپ کو حکم دیا، بھائی کو حکم دیا، تایا چچا کو حکم دیا، گھر کے بڑوں کو حکم دیا۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، تم اپنی لڑکیوں ایمان والی عورتوں کا نکاح کر کر مت دینا شرک کرنے والے مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لیں۔ جب پہلے ایمان لائیں بعد میں نکاح کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، پہلے نکاح کرو بعد میں کوشش شروع کرو، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، بعد میں کوشش شروع کرو دیندار بن جائے گی، دیندار بنا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نکاح بنیاد نہیں ہے، ایمان بنیاد ہے۔ کیا؟ ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ عورت کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا مال و متاع دیکھا جاتا ہے، مالدار کتنی ہے، پھر اس کی قوم، حسب نسب، قبیلہ کتنا اونچا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور عورت کا دین بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، خیال کر تو دین ٹٹولا کر، کیا کیا کر؟ حسن کی بھی پرواہ نہ کر، مال کی بھی پرواہ نہ کر، نسب قوم کی بھی پرواہ نہ کر، کیا دیکھ؟ جب تو کہیں رشتہ لے کر جائے تو اس عورت کا کیا ٹٹول؟ کھوج لگا اس کے دین کی، نمازی ہے کہ نہیں، موحدہ ہے کہ نہیں، شرک و بدعات تو نہیں کرتی ہے، بے پردہ تو نہیں گھومتی ہے۔ ہاں جی، کیا ہے؟ جب یہ چیز سامنے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی دوسری چیزیں مفت میں عطا فرما دیں گے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ کیونکہ اسی ایمان نے تو گھر میں کیا کرنا ہے، یہاں رونقیں بکھیرنی ہے، بہار آئے گی ایمان سے۔ جس گھر میں مومنہ، پاکیزہ، تہجد گزار، نمازیہ، حیادار، با پردہ بچی بیاہ کے آئے گی، اس گھر میں اس کا دین بہاریں لائے گا۔ اگر وہ حسن و جمال ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ رہ گیا مال ساتھ لے آئے گی، مال تو رہ گیا پیچھے چھوڑ کے، رہ گیا قوم قبیلہ، تو قوم قبیلہ کیا ہے، اس دولے میاں کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دے گا کیا؟ اس نے رہنا پھر بھی زمین پر ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے اگر زمین سے اٹھ کے آسمانوں سے بھی اوپر سفر کرنا ہے تو کیا چیز دیکھ؟ ایمان دے، دینداری اگر کسی خاتون میں ہے تو یہ ہے اصل بات گھر کی آباد کاری کی۔ آج گھروں میں پھڈے ہیں، حالات خراب ہیں، ناگفتگی حالات ہیں، آئے دن تنازع، شادی ختم پوری ہوئی نہیں تنازع پہلے شروع ہو گئے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں میرے بھائی؟ ہمارے رشتوں کی بنیاد غلط ہے، ہمارے رشتوں کی بنیاد غلط ہے۔ اچھا ڈھونڈا کیا جاتا ہے جی؟ گاؤں دیہاتوں میں یہ چیز ابھی نہیں ہے، اللہ کرے جائے بھی نہ۔ شہروں میں کیا ہے جی؟ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، ڈگری ہونی
کیوں؟ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، شوہر پڑھا لکھا ہے، اس کے ساتھ اگر ان پڑھ ہم نے جوڑ دی تو کیسے چلے گا؟ اور یہ بیچاری جب بیاہ کے آتی ہے، شوہر میاں کہتے ہیں مجھے چائے بنا دے، اور یہ ڈگری سامنے رکھ دے. کیوں بھائی؟ ہاں بھائی، ڈش میں پلیٹ میں ڈگری سجا کے لا کے رکھ دے، میاں جی کا پیٹ بھر جائے گا کیا؟ بولو جی. بھائی یہ ڈگریاں سنبھال اپنے پاس، خدمت چلے گی یہاں. تو دل پہ راج ڈگری سے نہیں ہوتا ہے، دل پہ راج خدمت سے ہوتا ہے، تابعداری سے ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی کامیابی کا شارٹ کٹ راستہ بتایا، جنت کا مختصر ترین راستہ. کون سی عورت ہے جو جنت کے مختصر ترین راستے سے سفر کر کے جنت میں داخل ہو سکتی ہے؟ اور صرف جنت میں نہیں، جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیں گے. ایما امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها. 4 کام کرے. نمبر 1، 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے فرض روزے رکھا کرے، اور اپنے شوہر کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرے. جو شوہر کہے شوہر کے مقابلے میں کبھی زبان درازی نہ کرے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہر جائز کام میں شوہر کی ہاں میں ہاں ملا ہے، ناجائز نہیں، گناہ میں نہیں خیال کرنا، ہر جائز کام میں شوہر کی ہاں میں. ایسی عورتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی ملیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان. ابھی نہیں بتائیں آپ کا ہمارا دور تو گیا گزر، اب تو دور دوسرا آ گیا نا. وہ ڈگریوں کا دور تھوڑی تھا. شوہر کی اتباع کرے، اطاعت کرے. شوہر کا دل جیتنے والی خاتون یہ جنتی خاتون ہے. نمبر 4 فرمایا حفظت فرجہا، اپنی عزت و ناموس کی پہرے دار بن کر رہے. گھر میں شوہر آئے تو بیوی بن جائے، گھر سے مرد چلا جائے تو مرد بن جائے. کیا کرے؟ جب گھر سے مرد باہر جائے تو یہ گھر میں کیا بن کے رہے؟ مرد بن کے رہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس سے جی چاہے تو داخل ہو جا. ڈگری کی شرط ہے؟ بولو بھائی. تربیت میرے بھائیوں ضروری ہے. دین کی ڈگری ہو یا دنیا کی ڈگری ہو، نہیں، ڈگریوں سے کام نہیں بنتا ہے، بات بنتی ہے تربیت سے. تربیت دیکھیں، تربیت اچھی ہے تو آنے والی گھر کو جنت بنائے گی انشاءاللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا جو ہے نا، سارے کا سارا دنیا کا سامان برتنے کے لیے ہے، پراپرٹی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں پراپرٹی ہیں. الدنیا کلھا متاع ومتاعها المرأۃ خیر متاعها المرأۃ الصالحہ. فرمایا دنیا کی سب سے بہترین پراپرٹی، سب سے نفع بخش پراپرٹی، نفع بخش جو مال ہے دنیا کا، وہ نیک صالحہ بیوی ہے. کیا ہے بھائی؟ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مجلسوں میں جانے سے دل پہ دنیا کا زنگ چڑھتا ہے. اب دنیا داروں کسی مارکیٹ میں جا کے بیٹھے نا، صبح سے شام تک دنیا 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 دنیا، کان سن سن کے آخر شام میں گھر آئیں گے تو دل کس سے بھرا ہوگا؟ دنیا سے بھرا ہوا ہوگا، دنیا سے بھرا ہوگا. سارا دن آپ کسی چمڑا فیکٹری میں بیٹھے رہے ہیں تو بدبو سے شام کو آپ کا سر پھٹے گا، اور اگر کسی عطر فروش کے پاس جا کر کچھ دیر بھی بیٹھ گئے تو شام تک آپ کی طبیعت، ہاں سبحان اللہ، فرحت ہی فرحت ہوگی طبیعت میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کی محفل میں جانے سے اجتناب کرو، اجتناب کرو، اجتناب کرو. کیوں؟ کہ دنیا داروں سے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل پر دنیا کا زنگ چڑھتا ہے. اور بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات فرمایا کہ انسان کا تعلق، انسان کی دعا سلام ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے. دیندار بندہ ہے، ملنا ملانا دین کے لیے تو ہے، دعا سلام ہر ایک کے ساتھ تو ملنا ملانا، لیکن دوست صرف 2 ہونے چاہیے. کتنے؟ ایک گھر میں، ایک باہر. فرمایا گھر میں اپنی بیوی کو دوست بنا کے رکھو، اور باہر اپنے شیخ کو دوست بنا کے رکھو. کس کو؟ جس سے دین کی تربیت ملنی ہے، جس سے دین کی تربیت. باہر اسے دوست بناؤ جس سے دین کی تربیت ملنی ہے، گھر اسے دوست بناؤ جس نے گھر کو جنت بنانا ہے. آج تو حالات کچھ اور نہیں ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اصلاح. ہم گھر کے معاملے میں بھائی بہت کوتاہی کا شکار ہیں. ہم سب بہت کوتاہی کا شکار ہیں. ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن دیکھیں گھر میں آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ دوستانہ ماحول بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھنے سے دوست نہیں بنتے ہیں، لڈو کھیلنے سے
دوستی نہیں ہوتی. آپس میں پیار محبت کی بات, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی خیرخواہی کی بات ہمیشہ کریں, خیرخواہی سوچیں, اور ایک دوسرے کی بات کو منفی نہ لیں, ہمیشہ مثبت لیں. ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, ایک منفی بھی ہو سکتا ہے مثبت بھی, تو مثبت پہلو لے لیں, منفی نہ لیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. واپس یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اے ایمان والے مردو تم اپنی بچیوں کے نکاح شرک کرنے والے مردوں سے مت کرنا, حَتَّى يُؤْمِنُوا, جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایمان لائیں تو تب ہے, ایمان کے بعد آگے بات چلے. اگر رشتہ آتا ہے, ہاں جی عقائد کیا ہیں, دینداری کتنی ہے, یہ سوال ہے بڑا مشکل. ساری باتیں پوچھ لیں گے, کاروبار کیا کرتا ہے, انکم کیا ہے, گھر اپنا ہے کہ نہیں, لیکن یہ پوچھنا کہ عقیدہ کیا ہے آسان ہے, بولیں بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ کوئی نہیں. مشکل اس لیے ہے کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے. کھری کھری سنا دیں بھائی, بات ہے 100 باتوں کی ایک. آپ کی دولت ہوگی آپ کے گھر میں, سب کچھ پراپرٹیز ہوں گی آپ کی آپ کے اپنے گھر میں. ہم طلب کرتے ہیں کہ ہمارا جو داماد بنے وہ ایماندار ہو, نیکوکار ہو, اور باشرہ ہو, نمازی ہو, اور صحیح العقیدہ مسلمان ہو. تمہارے بچے میں یہ کوالٹیز ہیں تو ہاں ہے, اگر یہ نہیں تو سمجھ آ گئی ہے, پھر معذرت. یہ کر دیکھیں, اور خدا کی قسم اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے اس معیار پہ کرنا شروع کریں, پھر دیکھنا گھر میں کیسے بہار آتی ہے. آگے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. جی رشتے نہیں ملتے کیا کریں, ہماری بچی پڑھی لکھی ہے, ہم مالدار ہیں, ہمارا سٹیٹس جو ہے نا وہ ذرا قدرے ہائی ہے, تو اپنے سٹیٹس کے مطابق ہمیں رشتہ ڈھونڈنا ہے. قرآن نے کیا کہا, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ, ایمان والا نوکر, ایمان والا غلام, غریب بندہ ہو مومن, خیر من مشرکن, فرمایا اس شرک کرنے والے شہزادے اور مالدار سے کئی درجہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے, کئی درجہ اللہ کی نظر میں. ولو اعجبکم, فرمایا اگر تمہارا اس پہ دل آ جائے, داماد بننے کے لیے بڑا اچھا ہے, عورت کا دل آ جائے نہیں میں تو شادی کروں گی تو اسی سے ہی کروں گی, خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے, سب کچھ ہے. فرمایا نہیں, نہ ہینڈسم چلے گا, نہ خوبصورت چلے گا, نہ جاگیردار چلے گا, نہ دولت مند چلے گا تو صاحب ایمان چلے گا. کیا چلے گا بھائی؟ اللہ کرے یہ میری آواز گھر گھر تک پہنچ جائے, میری کیا یہ قرآن کی آواز گھر گھر تک پہنچ جائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیں. یا اللہ کیوں اتنی سخت پابندی کیوں لگا دی؟ کزن ہیں آپس میں, رشتہ داریاں ہیں, قوم قبیلہ ایک ہے, سٹیٹس ایک ہے, یا اللہ پہ اتنی سخت پابندی کیوں؟ فرمایا تمہارا سٹیٹس بہت مختلف ہے, سمجھو اپنے سٹیٹس کو. ایمان والے تیرا سٹیٹس جنت ہے, شرک والے تیرا سٹیٹس جہنم ہے. بتائیے ذرا جنت اور جہنم سٹیٹس ایک ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اولئک یدعون الی النار, یہ شرک کرنے والے دوزخ کی جانب بلاتے ہیں. تمہیں کدھر بلاتے ہیں؟ گھر میں شرک کرنے والی آئے گی تو ماحول شرک کا بنائے گی, اگر شرک والے گھر میں بچی جائے گی تو اس ماحول میں اس کو ڈھلنا پڑے گا. لہذا وہ تمہیں بلاتے ہیں کس جانب؟ جہنم کی جانب. نہیں جی وہ تو نہیں. فرمائیے جو شرک ہے یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے, شرکیہ اعمال جو ہیں جہنم میں جانے کا سبب ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ بلاتے ہیں جنت کی جانب, بخشش کی جانب اپنے حکم سے. ایمان کیا مطلب ہے کہ ایمان والی خاتون گھر میں لاؤ اور ایمان والے گھر میں بچی دے دو, تو کیا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایمان والے تعاون کریں گے اور جنت کی طرف سفر شروع کریں گے. اگر شرک والی لے آئے یا شرک والے گھر میں دے دی تو پھر یہ مل کر کدھر سفر شروع ہو جائے گا؟ جہنم کی جانب شروع ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دو رخ کیسے ہوئے مسئلے کے؟ پہلا سوال یاد ہے آپ کو؟ آئیں جی ذو جہتین مسئلہ ہے, ایسے ذو جہتین مسئلہ ہے. یا اللہ ایک طرف تو یہ ہے حسن و جمال بھی ہے, مال بھی ہے, دل بھی آ گیا ہے. ایک رخ حسن و جمال بھی ہے, مال بھی ہے اور دل بھی آ گیا ہے. یا اللہ دوسری جانب عقیدے کی بات بھی آ گئی ہے عقیدہ مشرکانہ, تو کیا کریں؟ اگر دل کی مانے تو لے لیں, خدا کی مانے تو
چھوڑ دیں. مولا کیا کریں؟ فرمایا ذو جہتین مسئلہ ہے. دل جتنا بھی مجبور کرے، مال جتنا بھی ہو، حسن و جمال جتنا بھی ہو، فرمایا یہ جو شرک جہنم میں جا کے جلائے گا اس کا مقابلہ ہو سکتا؟ وہ جو نقصان ہے تمہارا آخرت کے اعتبار سے، اس عارضی نفع کی نسبت وہ نقصان بہت بڑا ہے. لہذا عارضی نفع چھوڑ دیجئے اور دائمی نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اور رہ گیا معاملہ غربت ہے جی، لائے گی کیا، جہیز کیا؟ فرمایا ان چیزوں کی پرواہ چھوڑ دو، ان چیزوں کی پرواہ چھوڑ دو. دل میں ایمان کا نور ہے، آئے گی تو گھر کو جنت بنا دے گی، آئے گی تو گھر کو جنت بنا دے گی. تو اس لیے یہاں دو رخ مسئلے کے اس طرح ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری دنیا کا نفع ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کا بڑا نقصان ہے. کیا چنیں گے؟ فرمایا دنیا کے نفع چھوڑ دیجئے، آخرت کے نقصان کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیجئے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کی قرآن نے اجازت دی ہے. مسئلہ خوب سمجھیے بھائی، بہت دور تک بات جائے گی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی قرآن نے کیا دی ہے؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب. فرمایا پاک دامن عورتیں ان کی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. یہودیوں کی عورتیں، عیسائیوں کی جو پاک دامن ہے ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. لیکن یہاں مسئلہ ذہن میں رکھیے، قرآن نے شرط لگا دی والمحصنات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی صحابہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کی وہ عورت جو پاک دامنہ ہو، بے حیا. آج دنیا میں ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں کوئی ایسی؟ یہود و نصارہ میں اس ماحول میں سے کوئی ایسی پاک دامن ڈھونڈ کے لائیں. اگر پاک دامنہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے. اس زمانے میں تھی چونکہ زیادہ بے حیائی کا زمانہ نہ تھا. آج تو بہت ایڈوانس دور ہے، آج ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جن لوگوں کے ہاں نکاح کا تصور نہیں ہے، شعور آیا، وقت سے پہلے بچیاں بچے جوان ہو جاتے ہیں، اتنا گناہ میں ملوث ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. اتنی گناہ کی نحوست والی زندگی ہے اس معاشرے کی جہاں نکاح کا تصور نہیں ہے. عورت زندگی میں 10 بستر بدلتی ہے. ناراض نہیں ہونا. ایک شوہر سے کنٹیکٹ کیا، اس نے کنٹریکٹ ہو گیا ایک قسم کا، کنٹریکٹ ہو گیا ایک مرد سے، سال 6 مہینے تعلق چلا، چھوڑ دیا جی، بریک اپ ہو گیا. پھر ایک سے تعلق بن گیا، پھر سال 6 مہینے چلا، پھر بریک اپ ہو گیا، پھر چلا، پھر بریک اپ ہو گیا. ایمان سے بتائیں یہ عورت گھر بسانے والی ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ولا متخذات اخدان، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو چھپی یاریاں لگانے والی نہ ہوں. ایسی عورتوں کو گھر میں بیاہ کے لاؤ جو عزت کی محافظ ہوں، اور جو عزت کی محافظہ ہوگی اسی کے لیے جنت کی 8 دروازے کھلنے ہیں. اجازت الگ چیز ہے اور اس کام میں عظیمت اور بہتری یہ الگ چیز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گورنر بنایا گیا مصر کا، اور ان کے ساتھ تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پر یہ ہوا، حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مصر میں چونکہ وہاں پہ ماحول تھا یہود و نصارہ کا، تو ایک نے یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا اور ایک نے عیسائی عورت سے نکاح کر لیا. کسی نے شکایت برا خط لکھ دیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں. انہوں نے جو خط پڑھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، وہ بڑے گورنر اگر اس علاقے کا یعنی بڑا ہے ایمان والوں کا، وہ اگر ایک یہودیہ یا عیسائی عورت کو اپنے گھر میں بیاہ کے لا رہا ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میرا خط پڑھ کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، خط رکھنے سے پہلے تم نے ان عورتوں کو طلاق دے کر گھر سے نکالنا ہے. تو یہ بھی چونکہ صحابی تھے، دین جانتے تھے، انہوں نے جواب لکھا حضرت آپ ہمیں یہ بتا دیں کیا ان سے نکاح ناجائز ہے؟ آپ ناجائز سمجھتے ہیں تو ہم بالکل فی الفور طلاق دے دیتے ہیں. تو جواب لکھا کہ میں ناجائز نہیں سمجھتا ہوں، قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ جب یہ حسن و جمال کی پیکر کافروں کی عورتیں، سمجھ آ گئی ہے،
اگر یہ ایمان والوں کے گھروں میں آ کر زینت بننے لگ جائیں گی تو سیدھی سادی باپردہ ایمان والی عورتوں سے کون نکاح کرے گا؟ تم تو ایمان والی عورتوں کو ڈیویلیو کرنا چاہتے ہو، تم ان کی حیثیت معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہو، لہذا تم بڑے ہو، تمہیں یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا، ان کو طلاقیں دینا ہوگی۔ ان دونوں حضرات نے طلاقیں دے کر ان عورتوں کو اپنے عقد سے نکال دیا۔ یہ نہیں تھا کہ ناجائز تھا، معاملہ یہ تھا کہ کئی برائیوں کا دروازہ کھل جائے گا، سمجھ آ گئی؟ کئی برائیوں کا۔ لیکن آج کا جو یہودی اور عیسائی ہے، خیال کیجئے گا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں وہ شرک نہ تھا، وہ کفر نہ تھا جو آج تو دہریہ پن ہے ان میں۔ کم از کم یہ تھا کہ اس زمانے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتابیں تھیں، ان کو قدرے فالو کر رہے تھے وہ لوگ۔ لیکن کیا خیال ہے آج کا عیسائی انجیل کو فالو کر رہا ہے؟ آج کا یہودی تورات کو فالو کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر رہا۔ نہ ان میں ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات ہیں، نہ انہیں سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ و انبیاء سابقین کی تعلیمات ہیں۔ لہذا آج کے یہودی اور عیسائی لوگوں کی عورتوں کو گھر میں بیاہ کر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گھر میں کفر اور شرک کا دروازہ کھولنا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان والی غریب گھرانے کی، غریب خاندان کی اور واجبی سی شکل کی مسلمان صاحب ایمان خاتون بہتر ہے ایک مشرکہ شہزادی سے، ایک کافرہ شہزادی سے، اس لیے کہ اس نے بلانا ہے دوزخ کی جانب اور اس ایمان والی نے لے کے جانا ہے جنت کی جانب۔ تو دو رخ مسئلے کیا ہوئے؟ فرمایا ظاہر دے کر دل پھینک مت بنو، فرمایا آخرت دیکھو کہیں آخرت دو پہ تو نہیں لگ رہی ہے، آخرت کا لحاظ کیجئے، دعا ہے اللہ جل شانہ۔ پھر آگے فرمایا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کھول کر لوگوں کے لیے اپنے احکامات بیان فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا میں تمہاری خیر چاہتا ہوں، میں اللہ تمہارا خالق ہوں، تمہاری خیر چاہتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو جائے، نہ اتفاقی پیدا نہ ہو جائے، تمہارا دین دو پہ نہ لگ جائے، تمہارا ایمان نہ کوئی چھین کر کے لے جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ خود بھی نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر